ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ عزیزان گرامی، اس وقت دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں امت مسلمہ کو قیامت تک آنے والے فتنے، جنگیں، ملاحم، حالات، واقعات، عروج، زوال، ان تمام چیزوں کی آگاہی اور خبر دی ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مستقبل کی پیشین گوئی فرماتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان پیشین گوئیوں کو سن کر ڈر جاتے اور اپنی زندگی میں ان حالات کو ہوتا ہوا دیکھتے یا ان حالات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کو منطبق کرنے کی کوشش کرتے تاکہ انسان فتنوں سے اور مستقبل کے حالات سے واقف بھی رہے اور ایمان اور عقیدہ محفوظ بھی کر سکے۔ تو پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ پیشین گوئیوں میں یا مستقبل کی شخصیات کے سلسلے میں جو روایات آئی ہیں ان کی تطبیق کرنا کتنا درست ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ابھی قیامت دور ہے، ابھی قیامت کا وقت نہیں ہے، ابھی بہت زمانہ باقی ہے، ابھی تو فلاں چیز نہیں ہوئی یا فلاں چیز نہیں ہوئی۔ تو اس طرح کہنا، اس طرح کی بات کرنا یہ قرآن کریم کے انداز بیان کے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ چکی ہے۔ اور دلیل میں اللہ تعالیٰ نے ایک قیامت کی چھوٹی علامت پیش کی، وانشق القمر۔ مینا کی وادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے اپنے دست اقدس کو بلند کر کے اپنے انگلی سے اشارہ فرما کر چاند کے ٹکڑے کر دیے، دراڑ ڈال دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس علامت کو ذکر کیا کہ قیامت کے قریب ہونے کی یہی ایک نشانی ہے کہ چاند ٹکڑے ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں کہہ رہا ہے کہ قیامت قریب آ گئی، اور ہم یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت میں ابھی تو کافی وقت ہے، ابھی تو بہت تاخیر ہے یا بہت زندگی باقی ہے۔ یہ جو جملہ ہے کہ قیامت میں ابھی بہت وقت باقی ہے، یہ مشرکین مکہ اس طرح کے جملے کہتے تھے، ہیہاتا لما توعدون، کہ وہ جس چیز کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو، قیامت قائم ہوگی، حساب ہوگا، جنت ہوگی، جہنم ہوگے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، وہ تو بہت دور ہے۔ اور کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، دنیاوی زندگی ہی بس یہی زندگی ہے، نموت و نحیا، یہاں ہم جیتے ہیں مرتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہم مر کر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ بات کرنے والے کفار مکہ تھے، کہتے تھے قیامت بہت دور ہے یا قیامت ابھی قریب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے ان احوال کو اپنے کلام پاک میں بیان فرمایا، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کہ قیامت کو یہ دور سمجھ رہے ہیں کفار، ہم قریب سمجھتے ہیں۔ تو جب کوئی حالات پیش آتے ہیں، کوئی واقعات پیش آتے ہیں، تو کچھ علماء تطبیقات پیش کرتے ہیں کہ بھئی فلاں نشانی ہو گئی ہے
یا فلاں نشانی ہو رہی ہے، تو اس پر کچھ لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ ابھی تو بہت وقت باقی ہے، فلاں وقت میں بھی یہ ہوا تھا اور پھر قیامت نہیں آئی، فلاں وقت میں یہ ہوا تھا اور امام مہدی نہیں آئے۔ تو یاد رکھیے قرآن کریم کا انداز بیان یہ ہے کہ قیامت قریب ہے، اور قرآن کریم نے تو یہاں تک فرما دیا فقد جاء اشراطها، قیامت کی علامات بھی قریب آ چکی ہیں۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة، کہ قیامت کا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک ان کے پاس آ جائے گی۔ قیامت اچانک تو آئے گی، لیکن قیامت سے پہلے قیامت کی علامات آ چکی ہے۔ فقد جاء اشراطها، سورہ محمد میں فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں شروع ہو گئی۔ 3 نشانیاں قیامت کی، چھوٹی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیدا ہونا، مبعوث ہونا ایک نشانی تھی۔ انشقاق قمر، چاند کا ٹکڑے ہو جانا دوسری نشانی تھی، اور تیسری حضرت کے دور میں جھوٹے مدعیان نبوت کا ظاہر ہو جانا اور اپنے آپ کو نبی کہنا، مسیلمہ کذاب، اسود عنسی اور دوسرے جھوٹے مدعی۔ یہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں تھیں۔ اس طرح قیامت کی تقریباً 63 نشانیاں ہیں جو چھوٹی چھوٹی صحابہ کے دور میں، خلفاء راشدین کے دور میں 3 نشانیاں ہوئی، طاعون کا عام ہو جانا، بیت المقدس کا فتح ہو جانا اور حضرت کا انتقال کر جانا، یہ بھی قیامت کے خلفاء راشدین کے دور کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ ساری نشانیاں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ قیامت قریب ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے قیامت کی علامت بھی قریب ہے۔ لہذا یہ جملہ کہنا کہ قیامت ابھی بہت دور ہے، کوئی کہتا ہے برسوں باقی ہیں، کوئی کہتا ہے صدیوں باقی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے دجال کا تذکرہ فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ گویا ان جھاڑیوں سے دجال نکل آئے گا۔ اس انداز سے خوف اور اس کی فتنے کی عظمت، اس کے فتنے کے بڑا ہونے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ جب پیشینگوئیوں کے بارے میں صحابہ کے سامنے روایات آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طویل خطبہ بیان فرمایا صبح سے مغرب تک، اور اس میں فتنوں کے بارے میں اور قیامت کے علامات کے بارے میں تذکرہ فرمایا۔ تو صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ جب وہاں سے مجلس سے اٹھتے تھے تو ان علامتوں کو، نشانیوں کو یاد بھی رکھتے تھے اور اپنے زمانے کے حالات میں اس کو فٹ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ابن سیاد نام کا جو لڑکا تھا، اس کے بارے میں کچھ صحابہ کو یہ گمان تھا، کچھ صحابہ کا یہ بلکہ یقین تھا، کچھ صحابہ کا، کہ یہی دجال ہے۔ یہودی گھرانے میں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جو عجیب و غریب صفات والا تھا، اور یوں لگتا تھا کہ گویا کہ دجال کی صفات اس کے اندر ہے۔ تو حضرت عمر اور حضرت ابو سعید خدری اور حضرت انس اور دیگر صحابہ، بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو ابن سیاد کو ہی دجال کہتے تھے، اور حضرت عمر تو قسم کھاتے تھے کہ یہی دجال ہے۔ تو اس سے یہ ہمیں مسئلہ نکالنا ہے، اور مسئلہ اس سے نکل رہا ہے کہ جو قیامت کی علامت ہے اس کی کوئی تطبیق کرتا ہے، تطبیق کرنا درست ہے۔ صحابہ دجال کا تذکرہ سن رہے ہیں اللہ کے نبی سے، اور جا کر یہودیوں کے محلے میں جا کر اس یہودی بچے سے پر وہ فٹ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بعد میں مسلمان ہو گیا اور اس کی شادی بیاہ ہوئی، اس کی اولاد ہوئی۔ حضرت ابو سعید خدری کے ساتھ وہ آخر میں سفر حج کے لیے چلا، تو حضرت ابو سعید خدری اس سے احتیاط کر رہے تھے، تو اس نے کہا تم مجھ سے احتیاط کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی کو بھی یہ خیال تھا اور صحابہ کو بھی کچھ خیال تھا کہ تم دجال ہو، اس لیے ہم احتیاط کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا بھائی اللہ کے نبی نے یہ تو کہا تھا دجال تو مسلمان نہیں ہوگا، میں تو مسلمان ہوں، دجال کی تو شادی نہیں ہوگی، میرے تو بچے ہیں، اور میں تو دجال تو میرا حج نہیں کرے گا، میں تو دیکھو آپ کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو حضرت ابو سعید خدری کو تھوڑا سا اطمینان آ گیا، اطمینان ہوا،
اور پھر انہوں نے کہا کہ تو دجال کے بارے میں تمہیں کچھ پتہ ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا کہ دجال سے کہ انہوں نے اس سے پوچھا کہ دجال کے بارے میں تمہیں کچھ پتہ ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے اس وقت کہاں ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا لو، ابھی تو تم کہہ رہے تھے دجال نہیں ہے اور اب کہہ رہے ہوگے پتہ ہے۔ تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات پیشن گوئی کی سنتے تھے اس کو اپنے زندگی میں تطبیق دیا کرتے تھے۔ تو قیامت کی علامات کی تطبیق دینا فی نفسی ہی جائز کام ہے، کوئی ناجائز کام نہیں ہے۔ ہاں اس میں ایک اعتدال کی راہ ہوتی ہے اور ایک افراد اور تفرید کی بات ہوتی ہے۔ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ قیامت کی فلاں نشانی فلاں شخص ہے یقینی طور پر، کسی کو کہے کہ فلاں شخص سفیانی ہے یقینی طور پر، تو یقین کے ساتھ کسی علامت کو فٹ کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ گمراہی کی بات ہے۔ لیکن گمان کی حد تک، جیسا کہ صحابہ کرام ابن سیاد کو دجال سمجھ رہے تھے، گمان کی حد تک، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن سیاد کے بارے میں یقینی طور پر یہ ثابت نہیں ہے کہ یہی دجال ہے۔ آپ علیہ السلام نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تھا۔ محدثین کہتے ہیں، ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چونکہ کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، خیال اللہ کے نبی کا بھی تھا، بلکہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں گئے تو وہاں وہ لیٹا ہوا تھا، وہ لڑکا نابالغ لڑکا تھا، ابن سیاد، یا اس کو ابن سعید بھی کہتے ہیں حدیث میں، لیٹا ہوا تھا اور اس کے جسم پر چادر تھی۔ تو آپ علیہ السلام خاموشی سے اس کے پاس گئے کہ وہ کیا باتیں کر رہا ہے، گنگنا رہا تھا وہ کچھ، اس کی باتیں سننے کے لیے کہ ہو سکتا ہے اس سے کچھ کوئی اشارہ مل جائے اس کی باتوں سے کہ یہی دجال ہے۔ جب آپ علیہ السلام قریب گئے تو اس کی ماں نے کہہ دیا کہ یہ محمد آئے ہیں، تو وہ ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا اور آپ علیہ السلام نے اس سے گفتگو فرمائی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک بات اپنے دل میں چھپا رہا ہوں، تم بتا سکتے ہو؟ میں نے ایک بات اپنے دل میں چھپائی ہے، تم بتا سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ نے اپنے دل میں دخ چھپایا ہے، دخ، دال اور خاف، خا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے ذہن میں سورہ دخان چھپائی تھی، اور اس نے اتنا جملہ کہا، دخ چھپایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیرا بیڑا غرق ہو، تیرا ناس ہو، کچھ نہ کچھ یہ شیطانی باتیں جانتا بھی ہے۔ مطلب وہاں سے آپ علیہ السلام چلے گئے۔ تو خود آپ علیہ السلام اس تطبیق کر رہے ہیں، دجال کے بارے میں روایت خود بیان بھی کر رہے ہیں اور جا کے یہودی محلے میں تطبیق بھی کر رہے ہیں۔ تو اس سے ہی معلوم ہو رہا ہے، اور حضرت عمر قسم کھا رہے ہیں، حضرت ابو سعید خدری ہے، سینکڑوں صحابہ ہیں جو قسم کھاتے تھے کہ یہی دجال ہے، لیکن دجال وہ نکلا نہیں، تھا نہیں، بعد میں وہ کہیں غائب ہو گیا۔ تو اس سے ہمیں مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ قیامت کی جو علامات ہے، جو پیشین گوئیاں ہیں، اس کی تطبیق کرنا فی نفسی جائز ہے، لیکن افراط اور تفریط سے بچ کر۔ افراط تفریط یہ ہے کہ تفریط تو یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ فی نفسی کسی کی تطبیق ہی نہیں کرنا چاہیے، کسی علامت کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے، بالکل ہی خاموش ہونا چاہیے، اور اگر کوئی تطبیق کر رہا ہے تو اس کو آپ کہیں کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، یہ تفریط ہے، یہ اس کے درجے سے گھٹا دینا ہے، اور آپ نے ایک جائز کام سے اس کو روک دیا ہے۔ اور افراط یہ ہے کہ متعین شخصیت کا نام لے کر تعین کرنا، تطبیق کرنا، اور یہ کہنا کہ فلاں سفیانی ہے یا فلاں شخص نعوذ باللہ مہدی ہے، یہ افراط ہے۔ دونوں چیزیں درست نہیں ہیں۔ ان دونوں کے درمیان ایک اعتدال کی راہ ہے کہ قیامت کی علامت پڑھو اور صحابہ کی طرح اپنے حالات پر بھی نظر رکھو، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور ضمنی طور پر، امکانی طور پر، غیر حتمی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ آدمی سفیانی بن جائے، شاید یہ قیامت کی بڑی علامت واقع ہو گئی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ شاید یہ ہو، اور ہو سکتا ہے اس جیسی اور بھی آئندہ آ جائے، مجھے غیب کا علم نہیں ہے۔ تو آج کل دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں
کہ شام میں بشار الاسد ساقط ہو گیا، اور کچھ علماء اس کو سفیانی کہہ رہے تھے. تو اگر کچھ علماء نے اس کو سفیانی کہا ہے یقین کے درجے میں کہ یہی سفیانی ہے، تو ان کی بات درست نہیں ہے. لیکن کچھ علماء نے گمان کی حد تک اگر کہا ہو کہ اس کے اندر چونکہ صفات اس طرح کی موجود ہے ظالمانہ، اور یہی ہمیں سفیانی لگ رہا ہے بظاہر، یہ امکانی حد تک، اس کے علاوہ دوسرا بھی آ سکتا ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، تو ان کی بات بھی ٹھیک ہے. وہ تطبیق دینا چاہ رہے تھے ضمنی طور پر، تو ضمنی طور پر تطبیق دینا کوئی برا کام نہیں ہے، اس لیے کہ ہم حالات پر نظر رکھیں گے، تطبیق ضمنی طور پر دیتے رہیں گے. اہل علم کی بات کر رہا ہوں، ہر کوئی نہیں دے سکتا. علماء تطبیق دیں گے تو پھر قیامت کی علامات پر نظر ہوگی اور تیاری ہوگی فتنوں سے بچنے کے لیے. آئندہ کی جنگوں میں جو حالات پیش آئیں گے اس سے واقفیت ہمیں ہوگی، اور ہمارا ایمان، عقیدہ، جان مال سب محفوظ رہے گا. تو تطبیق دینا شرعاً کوئی برا کام نہیں ہے، لیکن تطبیق دینا اور علامت فٹ کرنا، قیامت کی بڑی علامات کو یا چھوٹی علامات میں سے کسی کو فٹ کرنا افراط تفرید سے ہٹ کر ہو تو جائز ہے، اعتدال کے ساتھ. تو کچھ علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ جن علماء نے کہا تھا کہ بشار سفیانی ہو سکتا ہے، ان کی بات غلط ہو گئی. ہاں، یقین کے ساتھ کہا تو غلط ہو گئی. صحابہ نے ابن سیاد کو دجال کہا، ان کی رائے تھی، اس رائے کے مطابق دجال وہ نہیں نکلا. نعوذ باللہ اب یہ نہیں کہتے رہیں گے ہم کہ صحابہ کی بات تو بھائی غلط تھی، انہوں نے فتنے سے بچنے کے لیے وہ تطبیق کی تھی، ضمنی تطبیق. اس طرح کی تطبیق شریعت میں جائز ہے، افراط تفرید سے ہٹ کر تطبیق ہو سکتی ہے. تو دوسری بات یہ کہ شریعت میں علامات قیامت اور فتنوں کے بارے میں جو روایات آئی ہیں، بشرطے کہ وہ روایات صحیح ہوں، اور اگر وہ روایت ضعیف ہو تو اس کی مؤید اور شواہد اور متابع روایات موجود ہوں، تب اس علامت کی تطبیق کی جا سکتی ہے. اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اور اگر ایک آدمی سمجھ رہا ہے، ایک عالم کہ فلاں آدمی فلاں فتنہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ نہ نکلے تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر وہ گمان کی حد تک کہہ رہا تھا تو کہہ سکتا ہے، دوسرا ہو سکتا ہے، تیسرا ہو سکتا ہے. تو دوسری بات یہ عرض کرنی ہے، یہ بہت ضروری تھا. کچھ تو لوگ ایسے ہیں جو بالکل بھی تطبیق کے قائل نہیں ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو تطبیق کی مخالفت کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو تطبیق یقین کے ساتھ کرتے ہیں. تینوں باتیں صحیح نہیں ہیں. تطبیق فی نفسی جائز کام ہے، علامات کو فٹ کرنا جائز ہے، بشرطے کہ یقین کے ساتھ نہ کہا جائے، حتمی طور پر نہ کہا جائے، اور دوسری علامت اس جیسی آ سکتی ہے یہ جملہ ساتھ کہا جائے تو درست ہے، ورنہ درست نہیں ہے. اور تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ سفیانی سے متعلق اس وقت بہت شور شرابہ ہیں، اور بہت سارے لوگ سفیانی کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ جاننا ہے کہ سفیانی کے بارے میں روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. سفیانی کے بارے میں مستدرک حاکم کی ایک صحیح روایت ہے جس میں سفیانی کا تذکرہ ہے کہ ایک شخص ہوگا جو ظالم ہوگا، جو مدینے پر امام مہدی کی طرف چڑھائی کرے گا، اور بیدا نام کے چٹیل میدان میں وہ دھسا دیا جائے گا. اور اس صحیح روایت کے مطابعات میں، شواہد میں، اس کی مؤید بننے میں بہت ساری ضعیف روایات ہے جو سفیانی کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے، اور وہ بہت زیادہ ہے. یہاں تک کہ علماء محدثین نے کہا کہ سفیانی کے بارے میں جو روایات ضعیف آئی ہے وہ تواتر معنوی کی حد تک پہنچ چکی ہے. یعنی ایک ہی مضمون بہت ساری روایات پہ اتنا آیا کہ ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے. نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں سفیانی کے بارے میں 12 ابواب قائم کی محض ایک کتاب میں. اس کے علاوہ مستدرک حاکم نے اپنی صحیحین میں، اپنی صحیح میں سفیانی سے متعلق روایات لائی ہیں، اور علامہ برزنجی نے الاشاعہ فی اشراط الساعہ میں اس کی روایات لائی ہیں. اور جتنی قیامت کی علامات سے متعلق کتابیں ہیں سب میں کہیں نہ کہیں سفیانی کا تذکرہ آتا ہے. اس لیے علماء حق کے، علماء اہل سنت کی ایک کثیر تعداد یہ کہتی ہے کہ اس کو ہم جھوٹا نہیں کہہ سکتے، اور اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے. سفیانی نام کی ایک شخصیت ہوگی، اس لیے کہ صحیح روایت ایک موجود ہے اور اس کی تائید کرنے والی بہت ساری ضعیف روایات موجود ہیں. اس طرح وہ ایک
مضبوط سند بن جاتی ہے، لہذا ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ کہ سفیانی کب نکلے گا اور کہاں سے نکلے گا؟ تو ابتدا میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ یہ سفیانی کسی کا نام نہیں ہے، یہ ظلم کی ایک عبارت ہے، ظلم سے مشہور ایک اشارہ ہے، ظالم بادشاہ کا ایک لقب ہے سمجھ لیجئے۔ جیسے پچھلے دور میں فرعون بہت سارے آئے ہیں، تو فرعون کسی بادشاہ کا نام نہیں تھا، یہ ان کے القاب ہوتے تھے ظالم ہونے کی وجہ سے۔ تو فرعون جب بھی کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ظالم بادشاہ، حالانکہ فرعون کا نام ولید بن مغیرہ تھا، نام اس کا ولید تھا، لیکن فرعون سے مشہور تھا یا ظالم ہونے کی وجہ سے۔ ایسے ہی سفیانی یہ کوئی نام نہیں ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ایک بھی روایت میں نام ذکر نہیں کیا، البتہ سفیانی کے صفات ذکر فرمائی ہیں۔ جس آدمی کے اندر یہ صفت ہوگی وہ سفیانی ہے۔ اور قرآن کریم میں سفیانی کے بہت سارے مظاہر ذکر ہوئے ہیں، یعنی بہت ساری شکلیں۔ مثلا منافقین کا ذکر کیا میں نے خطبے میں آیت پڑھی ہے۔ سفیانی کی تفصیل یہ ہے کہ وہ شروع میں نیک بادشاہ بنے گا، ظالم ہوگا، نیک بنے گا، پہلے متقی پرہیزگار بنے گا، اور اس کے بعد وہ اپنے ظلم و ستم پر آئے گا، اور امام مہدی کا جب خروج ہوگا تو وہاں وہ لشکر بھیجے گا ان کے خلاف۔ یہی بات منافقین کے بارے میں اللہ نے کہی کہ یہ منافقین زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد برپا مت کرو۔ وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ تو ہر وہ آدمی جو دوغلی پالیسی اپنائے، جو بظاہر نیک بنے اور اندر سے کیا ہو، ظالم ہو، جابر ہو، خدا کا باغی ہو، اہل حق کا دشمن ہو، تو سفیانی ہے۔ سفیانی نام نہیں، لقب ہے، اور ظلم و ستم کرنے والے شخص کو سفیانی کہا جائے گا۔ تو بہت ساری روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے بہت پہلے کے دور میں جب علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی اور ملاحم کا دور میں ہم داخل ہو جائیں گے، تو سفیانی صفت کے بہت سارے بادشاہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس وقت جزیرۃ العرب کے اطراف میں جو ممالک ہیں، خلیج کے جو ممالک ہیں، وہاں پر سفیانی صفت کے بہت سارے بادشاہ ہیں۔ مثلا ایک بادشاہ تو یہ بشار الاسد تھا، جس کے اندر صفات موجود ہے سفیانی والی۔ یہ سفیانی کی صفات میں ہے کہ وہ بچوں کو قتل کرے گا، عورتوں کے پیٹ چاک کرے گا، علماء کو قتل کرے گا، اور آزادی کے نعرہ لگانے والوں کی آواز کو دبا دے گا۔ یہی سب کام بشار الاسد نے کیا۔ تو امکانی درجے میں وہ سفیانی کی صفات والا تھا، اس لیے بعض علماء نے اس کو سفیانی کہا ہے۔ تو کوئی غلط نہیں کہا، انہوں نے صحیح کہا۔ ہاں، لیکن یہ وہ والا سفیانی نہیں ہے جو امام مہدی کے خلاف لشکر لے کر دھسا دیا جائے گا، یہ اس کا ایک مظہر ہے۔ اردن میں شاہ عبداللہ نام کا ایک بادشاہ ہے اس وقت، وہ بھی سفیانی ہے، وہ اہل حق کا دشمن ہے۔ اس کا جو باپ تھا، اس کا جو دادا تھا، وہ غدار تھے ترکی کی خلافت عثمانیہ کے۔ حسین بن علی اس کے دادا کا نام ہے، شریف مکہ سے مشہور تھا۔ خلافت عثمانیہ سے اس نے بغاوت کی، اور بغاوت کے نتیجے میں اس کو بادشاہت ملی ہے، اس کو اور اس کے بیٹے کو۔ تو یہ جو اردن میں جو بادشاہ ہے، شاہ عبداللہ نام ہے، یہ عبداللہ خود ایک سفیانی کا مظہر ہے۔ یہ وہاں اہل حق کو جیل میں ڈالتا ہے، امریکہ اور یہود و عیسائیوں سے ساز باز کرتا ہے، ان سے دوستیاں کرتا ہے، اور علماء کو، عورتوں کو، بچوں کو، سب پر یہ مسلسل ظلم ڈھا رہا ہے۔ تو یہ بھی سفیانی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح عراق میں ایک بادشاہ ہے مقتدی صدر، صدام حسین کے بعد یہ بنایا گیا، شیعہ ہے، بدعقیدہ ہے۔ یہ اہل سنت پر روزانہ کے اعتبار سے 40-50 اہل سنت کو پھانسی دے رہا ہے اس وقت۔ ہزاروں اہل سنت کی عورتوں کو اور بچوں کو اس نے قتل کیا ہے، اس نے اور انور مالکی اور جو بھی وہاں کے حکمران ہیں شیعہ کے، جو امریکہ کی طرف سے بٹھائے گئے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو قتل کیا، علماء کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، عورتوں کی عصمت ریزی کی مساجد کے اندر، اور زندہ آدمی کے اعضاء یہ کاٹتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ اور اس وقت ان کا ظلم بشار کے گرنے کے بعد اور بڑھ چکا ہے، عراق کے سفیانی کا۔
مسلسل یہ روزانہ کے اعتبار سے کئی اہل سنت کے عوام کو پھانسیاں دے رہے ہیں اور ان کے اعضاء کاٹ رہے ہیں اور ان کو قتل کر رہے ہیں، ابو غریب جیل میں ڈال رہے ہیں، اور بہت سو کو برسوں سے ڈالا ہوا ہے۔ شام میں جو ظلم کیا بشار نے اس سے کچھ کم نہیں ہے عراق کا ظلم۔ تو یہ بھی سفیانی کے مظہر ہے۔ اسی طرح لبنان کے اندر حزب اللہ اور شیعہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں۔ اسرائیل خود فلسطین کے پاس بغل میں اسرائیل ملک بنا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی ظالم ظلم کر رہا ہے۔ تو شام ان 4 علاقوں کا نام ہے: فلسطین، اردن، لبنان، سیریا۔ ان سارے علاقے والوں کو شام کہا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اس پورے علاقے سے ایک ظالم بادشاہ نکلے گا۔ یہ چاروں میں نے بتایا ظلم کرتے ہیں، اس لیے سفیانی کی صفات ان کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے علماء کو قتل کیا، عورتوں کے پیٹ چاک کیے، بچوں کو قتل کیا، اور آزادی کے نعروں کو دبایا، اور اسرائیل امریکہ کی چاپلوسی کی، اور ان کے غیر اللہ کے نظام کو نافذ کیا، اور اہل حق کو قتل کیا۔ سفیانی ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو حقیقی سفیانی ہے، جس کا لشکر امام مہدی کے سامنے آئے گا اور دھس جائے گا، وہ سفیانی امام مہدی کے سامنے ہوگا، اس سے پہلے نہیں نکلے گا۔ اور اس سفیانی کے بارے میں روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت ام سلمہ کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یکون اختلاف عند موت خلیفہ فیخرج رجل من بنی ہاشم فیأتی مکہ فیستخرجہ الناس من بیتہ وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام فيجهز إليه جيش من الشام حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم فيأتيه عصائب العراق وأبدال الشام وينشأ رجل من الشام وينشأ رجل بالشام وأخواله كلب فيجهز إليه جيشا فيهزمهم الله فتكون الدائرة عليهم فذلك يوم كلب الخائب من خاب من غنیمة کلب فیستفتح الکنوز ویقسم الاموال ویلقی الاسلام بجرانه الى الارض فیعیش بذلك 7 سنین او قال 9 سنین۔ المعجم الاوسط کی روایت ہے، المعجم الکبیر، مسند ابی یعلا، ابن حبان، تمام کتابوں میں یہ روایت ہے۔ ترجمے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس روایت میں سفیانی کا ذکر ہے، اس سفیانی کا جو امام مہدی کے سامنے ظاہر ہوگا۔ حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف ہوگا، تو خاندان بنی ہاشم کے ایک شخص اس خیال سے کہ کہیں لوگ مجھے خلیفہ نہ بنا دے، مدینہ سے مکہ چلے جائیں گے، یہ امام مہدی ہوں گے۔ لوگ انہیں پہچان کر کہ یہی مہدی ہے گھر سے باہر نکالیں گے، اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت کریں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی بیعت خلافت کریں گے، بیعت جہاد کریں گے۔ جب یہ خبر عام ہوگی تو شام میں ایک ظالم بادشاہ ہوگا، بظاہر اس سے پہلے ہو سکتا ہے وہ نیک ہو، متقی ہو، لیکن جیسے ہی امام مہدی کی بیعت کی خبر سنے گا تو وہ اپنی صفات ظلم پر آ جائے گا۔ شام سے ایک لشکر ان سے مقابلے کے لیے روانہ ہوگا، چنانچہ یہ لشکر جب مقام بیدا میں پہنچے گا دھسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس کے پاس یعنی امام مہدی کے پاس عراق کے اولیاء، شام کے ابدال حاضر ہوں گے ہجرت کر کے۔ پھر ایک شخص شام سے نکلے گا جس کی ننیال قبیلہ کلب ہوگی، اور وہ اپنا لشکر ان امام بنی ہاشم کے خلاف یعنی امام مہدی کے خلاف مقابلے کے لیے لائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس لشکر کو شکست دے دے گا، جس کے نتیجے میں ان پر آفت مصیبت داخل ہوگی۔ یہی کلب کی جنگ ہے، معرکہ کلب یہی ہے جو امام مہدی کی پہلی جنگ ہوگی۔ وہ شخص خسارے میں رہے گا جو کلب کی غنیمت سے محروم رہا۔ اس وقت یہ عرض کرنا ہے کہ اس روایت میں امام مہدی کے سامنے جو حقیقی سفیانی ہوگا اس کا تذکرہ ہے کہ امام مہدی مدینہ میں ہوں گے، مدینہ میں اور سعودی عرب کی حکومت کے ایک بادشاہ کا انتقال ہو جائے گا۔ جب بادشاہ کا انتقال ہو جائے گا تو اس کے 3 شہزادے حکومت کو حاصل کرنے کے لیے اختلاف کریں گے، آپس میں لڑائی کریں گے، اور ان کی لڑائی شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ 3 مہینے میں چلتی رہے گی۔
امام مہدی اس دور میں مدینہ میں ہوں گے، چھپے ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ وہ میدان کے آدمی ہوں گے، وہ اللہ کی راہ میں دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنے والے ہوں گے، چھپے ہوئے ہوں گے۔ وہ مدینہ سے نکل کر مکہ جائیں گے، لوگ ان کو تلاش کر رہے ہوں گے، حکومتیں ان کی طاق میں ہوگی، سعودی گورنمنٹ خود یہ امریکہ کی ایجنٹ ہونے کی وجہ سے، یہودیوں کی کاسا لیس ہونے کی وجہ سے ان کو تلاش کر رہی ہوگی، اور مختلف دنیا کی جو فوجیں اللہ کے دشمنوں کی ہیں وہ سب ان کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ تو وہ چھپتے ہوئے مدینہ سے نکل کر مکہ جائیں گے۔ مکہ میں کچھ لوگ ان کو جانتے ہوں گے، پہچانتے ہوں گے، اور وہ 7 علماء جو ان کو تلاش کر رہے ہوں گے، 7 علماء اور مکہ کے کچھ لوگ ان کو زبردستی گھر سے نکال کر لائیں گے۔ اس روایت میں فَيُبَايِعُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ، بیعت کریں گے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، وہ ناپسند کر رہے ہوں، وہ نہیں چاہیں گے کہ اتنا بڑا عہدہ مہدویت کا، مقام مہدویت کا اور امت کو سمیٹنے کا، دشمنوں سے مقابلہ کرنے کا، اتنا بڑا کام میں اکیلے کیسے کروں۔ وہ چاہیں گے کہ اللہ کسی اور کو یہ ذمہ داری دے دے، نہیں چاہیں گے، لیکن زبردستی ان سے بیعت ہوگی۔ اب جب بیعت ہوگی نا تو اس کی اطلاع پہنچے گی ملک شام۔ اب ملک شام سے 2 لشکر آئیں گے، یہاں یہ سمجھنا ہے۔ جب امام مہدی کی بیعت کی اطلاع ہوگی تو امام مہدی کے خلاف شام کا جو سفیانی بادشاہ ہوگا، ممکن ہے وہ پہلے نیک ہو، ممکن ہے پہلے وہ اچھا ہو، وہ ایک لشکر بھیجے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ 12,000 کا لشکر ہوگا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، 70,000 کا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ لشکر شام سے نکلے گا۔ اب شام میں 4 مقامات ہیں: اردن، لبنان، فلسطین، اسرائیل اور سیریا۔ ان میں سے کہیں سے بھی سفیانی ہو سکتا ہے، وہاں سے وہ لشکر بھیجے گا۔ اور یہ لشکر جو ہے آج کل کے مبصرین، محدثین، علماء حق، علماء کتاب الفتن، ان کی نظر میں یہ لشکر اتحادی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ 1980 میں جو 1980 میں جس شخص نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جو حیمان کے جو بہنوئی تھا محمد بن عبداللہ، اس نے دعویٰ کیا تھا، تو اس کے خلاف جو لشکر سعودیہ نے بلایا تھا وہ بھی اتحادی لشکر تھا، اس میں فرانس اور پاکستان اور مختلف ملکوں کی فوج نے آ کر اس کو کنٹرول کیا تھا۔ تو ممکن ہے کہ امام مہدی کے خلاف لشکر کون سا ہو؟ اتحادی ہو، جو 12,000 کا بھی ہو سکتا ہے، زیادہ صحیح 12,000 والا ہے، اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ 12,000 کا لشکر آئے گا۔ روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اور ام سلمہ کی بھی یہ روایت ہے، کہ مقام بیدا میں وہ لشکر آئے گا۔ یہ ہے سفیانی حقیقی۔ اس سے پہلے ظالم بادشاہ کو سفیانی آپ کہہ سکتے ہیں ظنی طور پر، لیکن جو امام مہدی کے سامنے والا سفیانی ہے وہ امام مہدی کے سامنے نکلے گا۔ مقام بیدا پر وہ لشکر آئے گا۔ اب یہ بیدا کیا چیز ہے؟ یہ جو بیدا کا میدان ہے یہ ملک شام میں بھی ہے، دوسرے علاقوں میں بھی ہے، لیکن امام نووی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہاں بیدا سے مراد بیدا و مدینہ، مدینہ کے قریب جو 8-10 کلومیٹر پر بیدا نام کا میدان ہے وہ مراد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بیدا نام کا جو میدان ہے یہ میدان تھا، چٹیل میدان تھا، لیکن اس وقت اس بیدا نام کے مقام پر فوجی چھاونی بنی ہوئی ہے سعودیہ کی۔ اور عجیب اللہ کا انتظام دیکھیں کہ جب فوج باہر سے آئے گی تو وہ کہاں ٹھہرے گی؟ فوجی چھاونی میں۔ اور بیدا میں جب فوجی چھاونی بن چکی ہے تو وہ فوج وہاں آ کے ٹھہری ہوئی ہوگی چھاونی کے اندر، اور وہاں زلزلہ آئے گا اور وہ پورا لشکر مع ساز و سامان زندہ زمین میں دھس جائے گا۔ صرف 1 آدمی یا 2 آدمی زندہ بچیں گے۔ ایک آدمی اس سفیانی کو جا کر بتائے گا کہ ہمارا لشکر غرق ہو چکا ہے اور زمین میں دھس چکا ہے، اور ایک آدمی امام مہدی کو بتائے گا کہ آپ کی کرامت ظاہر ہو گئی، سفیانی کا لشکر دھس چکا ہے۔ اب یہ جو سفیانی کا لشکر ہے بیدا نام کے مقام پر دھس رہا ہے، یہ ہے حقیقی سفیانی۔ اس سے پہلے جتنے ظالم بادشاہ ہے وہ سفیانی صفت کے تو ہے، لیکن امام مہدی والا سفیانی نہیں ہے۔ اب وہ عراق میں بشار وہ بھی سفیانی صفت آدمی تھا، چلا گیا، اور اردن کا عبداللہ ہے وہ بھی سفیانی صفت ہے، مقتدى صدر ہے انور مالکی ہے یہ بھی سفیانی ہے، لبنان کی حزب اللہ کے ماتحت جتنے سب ظلم کرنے والے سب سفیانی۔ صرف وہیں کی بات نہیں ہے، دنیا میں جہاں کہیں ظلم کرنے والا ظلم کر رہا ہے وہ سفیانی صفت ہے۔
اسے سفیانی ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن حقیقی سفیانی مقام بیدا پر لشکر لے کر آئے گا 12,000 کا، مکمل دھس جائے گا. حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اس لشکر میں نا شہری لوگ ہو گئے، زبردستی کچھ لوگوں کو لشکر چونکہ آ رہا ہے تو عوام کو بھی گھسیٹ سکتا ہے، عوام کو زبردستی اس میں شامل کر سکتا ہے. تو یا رسول اللہ، جو زبردستی اس لشکر میں شامل ہوئے ہوں گے کیا وہ بھی دھس جائیں گے؟ فرمایا کہ وہ لوگ بھی دھس جائیں گے، اور قیامت میں جب اٹھیں گے یبعث علی نیاتہم، ان کی نیتوں کے اعتبار سے ان کا فیصلہ ہوگا کہ بھئی یہ امام مہدی کے خلاف تھے یا ایسے ہی زبردستی آ گئے تھے. اگر کوئی امام مہدی کے خلاف نہیں آیا ہوگا تو اللہ اس کو جنت میں ڈال دے گا، بخش دے گا. لیکن جو امام مہدی کے خلاف آیا ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. یبعث علی نیاتہم. اور وہاں کے بازار بھی ہو گئے. حضرت عائشہ نے فرمایا بازار سمیت وہ دھس جائے گی زمین. آج وہاں چھاونی بھی ہے، بازار بھی ہے. حضرت کے دور میں نہ بازار تھا نہ چھاونی تھی، لیکن آج مقام بیدا پر ایک چھاونی بنی ہوئی ہے، وہاں اطراف میں بازار بھی بن چکے ہیں، اور ایک پورا منظر ہمارے سامنے ہے. جب وہ لشکر دھس جائے گا تو یہاں امام مہدی کے پاس پوری دنیا سے سفر کرنے والوں کے لیے ایک علامت کے طور پر یہ واقعہ ہوگا کہ اس واقعے کی اطلاع پوری میڈیا پر آ جائے گی، دنیا پر، کہ کتنا بڑا لشکر آیا اور وہ دھس گیا. تو اللہ کے نبی نے یہاں فرمایا فیاتیہ عصائب اہل العراق، عراق کے اولیاء پہنچیں گے، وہ ابدال الشام، شام کے ابدال پہنچیں گے، اور مصر سے اور دیگر دنیا کے علاقوں سے ہجرت کر کے مسلمان پہنچیں گے. تو اس واقعے میں مسلمانوں کے لیے ہجرت کا وقت بھی گویا کہ لکھا جا چکا ہے کہ امام مہدی کے بارے میں گڑبڑ مت کرو، جلدی مت کرو، مقام بیدا کے واقعے کا انتظار کرو. جب مقام بیدا پر سفیانی کا لشکر دھسے گا تو جس کے خلاف وہ لشکر تھا وہ سچا مہدی ہوگا، اور اس کے بعد آپ نے ہجرت کرنا ہے. اب لشکر دھس گیا، دنیا میں اطلاع پہنچ گئی، جو مسلمان جیسا اپنے اسباب استعمال کر کے وہاں پہنچنا تھا پہنچ گیا. عراق کے اولیاء آ گئے، شام کے مجاہدین و ابدال آ گئے، اور مصر کے نجبا اور شرفاء آ گئے. روایت میں ہے کہ وہ سفیانی دوسرا لشکر بھیجے گا، دوسرا لشکر تیار کرے گا جنگ کے لیے، اور امام مہدی بیعت کر کے مکہ سے نکل کر چھپے ہوئے ہوں گے اپنی فوج کے ساتھ. 313 لوگ ہوں گے ان کے ساتھ. جب یہ لشکر دھس جائے گا تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ظاہر ہو گئی. اب امام مہدی نکلیں گے اپنی فوج کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ، اور سیدھا سفیانی کی طرف جائیں گے، ملک شام کی طرف، اور وہاں سفیانی کی اور امام مہدی کی جنگ ہوگی. ایک لشکر تو سفیانی کا غرق ہو گیا، زمین میں دھس گیا، وہ دوسرا لشکر تیار کر کے بھیجے گا، اور امام مہدی اس لشکر سے جنگ کریں گے. اور اس جنگ کے نتیجے میں حدیث کہہ رہی ہے کہ یہ معرکہ کلب ہے، اور وہ شخص خسارے میں ہے جو قبیلہ بنو کلب کی غنیمت سے محروم رہا. امام مہدی اس کے لشکر کو ہرا دیں گے، شکست دیں گے، اور اس سے بہت سارا مال غنیمت ان کو حاصل ہوگا. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو شخص قبیلہ کلب کی مال غنیمت حاصل نہ کر سکا، خوابہ، وہ نامراد ہو گیا، نقصان میں پڑ گیا. تو اس طرح امام مہدی اس کو شکست دیں گے. اس کے بعد امام مہدی متوجہ ہوں گے، اور امام مہدی کی 4 بڑی جنگیں ہوں گی جو مسلم شریف میں ہیں. جزیرۃ العرب کے بادشاہوں سے ہوگی، اس کے بعد فارس والے ایران والوں سے ہوگی، اس کے بعد تیسری جنگ عظیم ہوگی روم والوں سے، امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے، اور اس کے بعد چوتھی جنگ ہوگی، اور اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا. تو یہاں یہ عرض کرنا ہے کہ سفیانی صفت کے تو بہت سارے بادشاہ ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقی سفیانی کب نکلے گا؟ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیعت کے بعد، اور وہ مقام میدان میں اس کا لشکر دھس جائے گا، وہ ہے پکا سچا سفیانی. اور اذا ظہر السفیانی اختفى المہدی، روایت میں جب سفیانی لشکر بھیجے گا یہاں سے بیدا کی طرف، امام مہدی چھپ جائیں گے. جب وہ دھس جائے گا تو امام مہدی نکلیں گے، اور وہاں سے اپنا کام غلبہ اسلام شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور تطبیقات اور عصری تطبیقات کے سلسلے میں افراط تفریط سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو شریعت میں جتنا جائز ہے اتنا جائز کہنا چاہیے، اور جو ناجائز ہے اس کو ناجائز کہنا چاہیے. بالکل بھی تطبیقات سے منع کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، اور تطبیقات میں اتنا غلو کرنا
کہ کسی شخص کو نعوذ باللہ مہدی سمجھنا یا کسی شخص کو یقینی درجے میں سفیانی سمجھنا یہ بھی درست نہیں ہے. ظن اور گمان کے درجے میں آپ رائے قائم کر سکتے ہیں، لیکن واللہ اعلم بذالک، یہ واللہ اعلم بالمراد، اللہ ہی غیب کی بات جانتا ہے. یہ سفیانی ہو، آئندہ کوئی اور بادشاہ سفیانی بنے. بشار نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور کوئی بادشاہ وہاں آ سکتا ہے ظالم، وہ سفیانی ہو سکتا ہے. اردن کا عبداللہ بھی ہو سکتا ہے، ادھر سے عراق کا مقتدی صدر اور دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لبنان کی حزب اللہ کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. سفیانی کوئی بھی ہو سکتا ہے. جب تک سفیانی کا معاملہ واضح نہیں ہوگا تب تک کہ امام مہدی کی بیعت نہیں ہوگی. جب امام مہدی کی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت ہوگی تب سفیانی سمجھ آ جائیں گا کہ کون ہے. اس سے پہلے ان سب کو ہم ظالم کہیں گے، سفیانی صفت کہیں گے، اتنا کہا جا سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی ہر قسم کے ظالم سفیانی سے حفاظت فرمائیں اور امام مہدی کی لشکر کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.